عالم ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، یہ 1 سینٹی میٹر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، اور تیرا میرا رب کہتا ہے کہ وہ ایٹم بھی تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے تو قیاس کیا ہے جو وہ تو دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتا، اور میرا رب اتنا حاوی ہے اس کائنات پر کہ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، اوپر کوئی ہو اس سے پاک ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا ہو اور اسے دیکھ نہ سکے وہ اس سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ گے اللہ سامنے، ثم ہنالک نہیں کہا، ثم اتنا خوبصورت لفظ ہے جو اللہ کی ہیبت اور عظمت کو بتاتا ہے کہ ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت آشکارا ہے۔ سورج کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، تاروں کی جھلملاہٹ میں میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں میرا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ نظر آتا ہے، دل کی آنکھوں سے زمین کے فرش پر میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہے یا آسمان؟ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ بنا، ہم نے بنا دیا، رفع سمکہا، اس کی چھت کو اٹھا دیا، فسواہا، اسے برابر کر دیا، کوئی رولر نہیں پھیرا، کوئی بلڈوزر نہیں پھیرا، وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، پھر اس میں سے رات کو نکالا، پھر اس میں سے تیرے اللہ نے دن کو نکالا، والارض بعد ذلک دحاہا، پھر تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا، پھر میرے اللہ نے اس میں سے پانی نکالا، ومرعاہا، اس میں سے چارہ نکالا، والجبال ارساہا، پھر میرے اللہ نے اس میں پہاڑ گاڑے، اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک پوری کائنات پر یمسک السماوات والارض ان تزولا، پوری کائنات کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اے نکاحین نبت بیٹھو ہے، اس کا امر، اس کا حکم پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، اگر میرا اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے تو یہ ساری چیز ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ پہاڑوں کو گاڑا ہے، اوپر اللہ کی طاقت، اللہ کا حکم ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے، زمین کو بچھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے، دانے کو پھاڑتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، تیرا رب ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اتنی سی گٹھلی میں کھجور کا کتنا بڑا درخت نکالتا ہے، اتنے سے دانے میں کتنے دانے بناتا ہے، نکالتا ہے۔ اور پھر وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کہاں سے آتی ہے، دن کہاں سے آ جاتا ہے، رات کدھر چلی جاتی ہے؟ تیرے رب کی شہنشاہی ہے کہ اب رات آئے گی، تیرے رب کا ارادہ ہے اب دن آئے گا۔ پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اسے جانے نہ دوں، قیامت تک رات کو قائم کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم ضیاء، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو نکالے اور اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کرے؟ پھر کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ اسے سورج کو یہیں کھڑا کر دو اور قیامت تک کے لیے کھڑا کر دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو روک دوں، نہیں حرکت کرنا، چلا کے دکھاؤ اور اسے قیامت تک کھڑا کر دوں، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو غروب کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو نکالنے والا، ہے کوئی اللہ کے سوا رات کی کالی چادر اڑانے والا، ہے کوئی اللہ کے سوا
صبح کی سفید چادر کو بچھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا بادلوں کو اٹھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پانیوں کو بہانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان، نطفے کا قد کتنا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں، ایڈا سارا سینٹی میٹر ہے اور اس میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے طارق جمیل کا وہ پانی جس سے اللہ نے اسے بنایا۔ ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، ملی میٹر 1/10، اس 1/10 کا 10 لاکھ حصے کرو تو وہ بنتا ہے نطفہ جس سے یہ انسان بنا ہے جو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، لاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا، بتاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا، لاؤ لکڑی سے پھل نکالنے والا، لاؤ مردہ زمین کو سرسبز کرنے والا، بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا زمین میں غلے بھرنے والا، کون ہے اللہ کے سوا درختوں میں اور کائنات میں آگ جیسی نعمت دینے والا۔ اب تو یہ گیس آ گئی، جب ہمارا بچپن تھا لکڑی سے آگ جلتی تھی، قربان جائیں، لکڑی یہاں جل رہی ہے اور آپ نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، حرارت پیچھے نہیں جا رہی، جہاں آگ ہے بس وہیں حرارت ہے، نیچے نہیں جا رہی۔ آرام سے ہمارا نوکر، ہماری اماں وہ لکڑی کو اٹھا کے یوں کر دیتی ہے، لوہے کو ذرا سی آگ دکھاؤ یہاں تک وہ ساری گرم ہو جائے گی، تانبے کو، چاندی کو، سونے کو، پیتل کو، کسی چیز کو آگ دکھاؤ وہ پورے اس کے اندر پھیل جائے گی۔ لکڑی کو آگ لگاؤ، جہاں ہے وہیں اس کی آگ اور حرارت ہے، آگے کیوں نہیں جا رہی؟ میرے بندوں نے ساری دنیا کو گیس تھوڑا استعمال کرتی، آج بھی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں، تو اگر اللہ آگ کو لکڑی میں بھی چلا دیتا تو چولہے کیسے جلتے؟ لکڑی کون اٹھاتا؟ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حقیقی سچا رب۔